الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق صدق اللہ وصدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث قدسی جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کا ترجمہ یوں ہے: کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے پسند کیا، چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو پس میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ اس حوالے سے کل ہم نے ایک شعر پڑھا تھا، اس کی تھوڑی سی تشریح کی تھی۔ شعر یوں تھا، حضرت معین الدین چشتی المعروف بڑے لالا جی نصیر الدین شاہ صاحب چراغ گولرا کے والد گرامی کا شعر ہے: نمود اپنا جب کنز مخفی نے چاہا، فاحببت ان اعرف، اس نے سنایا تو وحدت نے کثرت میں جلوہ دکھایا، مگر ذات مخفی کی مخفی رہی ہے۔ عزیزان گرامی کا اس شعر کی میں نے کچھ تشریح کی تھی، اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو ظاہر بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی ذات مخفی کی مخفی ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اس بات کی سمجھ آتی جائے گی۔ آخر میں ہم نے ایک شعر پڑھا تھا: سانے کی یاد آتی ہے سنت کو دیکھ کر، اللہ رے کیا جمال ہے، کیا خد و خال ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ جو نمود ہے نا، اور اس کے لیے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، اس لیے انسان کے اندر جتنی بھی صفات اس نے رکھی ہے، یہ جسم، یہ جسہ، یہ آنکھ کا حسن، یہ ہونٹ، یہ کان، یہ سر، یہ چہرہ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، بس جو بھی، پھر اس کے اندر دل کی دھڑکنیں، خواہشات، محبتیں، الفت، چاہت، علم، ہنر، جتنی بھی صفات رکھی ہیں، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے آپ کو ظاہر کیا اور انسان کو مین تخلیق اس کی ہے، باقی تو سارے اس کے غلام ہیں نا، تو انسان کو چاہیے کہ ان صفات کا اظہار کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے مصطفیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ نعمتیں کی ہیں ان کا اظہار کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہوتا ہے وہ۔ تو اس حوالے سے، اس نیت سے انسان اپنی جو صفات اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں اس کی اگر وہ نمود و نمائش کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں ریاکاری نہ ہو، تو در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کی صفات کا ہی اظہار ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہی کہ یہ جتنی بھی صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات چونکہ اللہ نے اظہار کی ہے حدیث قدسی کے مطابق، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہے، اس کا اقرار ہے، اس کو مانا کہ یا رب العالمین سب تعریف تیرے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ یہ اس آیت کی بھی تشریح ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو ظاہر کیا، نمود کیا، نمائش کی، اظہار کیا، تو خدا کی نمود اور مخلوق کی نمود میں فرق ہے۔ اسے خالق اور مخلوق میں فرق ہے نا۔ اصل میں تصوف جو ہے یہ توحید ہے، اسی سے توحید سمجھی آتی ہے صحیح۔ تو خدا کی نمود، نمائش، اظہار، مخلوق کی نمود سے، نمائش سے، اظہار سے مختلف ہے، فرق ہے۔ مین فرق کیا ہے؟ مخلوق کی نمود فانی ہے، عارضی ہے، کل من علیہا فان، جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اے مصطفیٰ، آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو ذو الجلال والاکرام ہے، محبت والی ہے، اکرام والی ہے، عزت والی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح خالق اور مخلوق میں فرق ہے،
اللہ کی جو صفات ہیں ذاتی ہیں، جو ابدی ہیں، فانی نہیں ہیں، حی قیوم ہے وہ، لیکن مخلوق کی جتنی بھی صفات اس نے عطا کر کے اپنی صفات کا اظہار کیا ہے، یہ صفات فانی ہیں کیونکہ یہ تخلیق ہوئی ہیں۔ اللہ کی ذات و صفات تخلیق نہیں ہوئی، مخلوق اللہ نے تخلیق کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان میں اس کی صفات کو بھی تخلیق کیا ہے۔ جب تخلیق کیا تو فانی ہے، تو اللہ تخلیق نہیں ہوا، وحدہ لا شریک ہے، وہ ابدی ہے۔ تو یہ مین فرق ہے، جبکہ ذات کی نمود باقی رہنے والی ہے، اللہ فانی ہے، مخلوق کی باقی رہنے والی نہیں ہے، فانی ہے، عارضی ہے۔ غالب نے کہا تھا کل یوم ہوا فی شان، اس آیت کے پیش نظر کہ حسن آفرینی کی خلاقی کا عمل مسلسل جاری ہے۔ کل یوم ہوا فی شان جو ہے کہ وہ ہر لمحے، ہر آن، یوم سے مراد یہ دن نہیں ہے، ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی، ہر ساعت وہ ایک نئے جلوے سے ظہور کرتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے۔ جو ایک دفعہ اس کی صفات آ جاتی وہ پھر نئی سے نئی ہر لمحے۔ تو کل یوم ہوا فی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ شکر کرو کہ اس نے اپنی صفات کا اظہار ہے انسان تجھ سے کیا ہے۔ بہرحال جو غالب ہیں رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی شان، اس کے پیش نظر جو اللہ تعالیٰ کا حسن ہے، حسن آفرینی ہے، اس کی تخلیق یعنی خلاقی کا عمل مسلسل جاری ہے، اور آرائش جمال کا کارخانہ زیر نقاب وجود عدم میں مسلسل مصروف کار ہے۔ فرماتے ہیں آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دام نقاب میں، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر انسان اپنی تعریف و تحسین کی نیت سے خود نمائی کرتا ہے تو یہ غلط ہے، منع کیا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنی خود تعریف نہ کیا کرو، وہ جانتا ہے کون متقی ہے۔ تو خود نمائی ریاکاری غلط ہے، اس لیے کہ وہ جن صفات و کمالات کی نمائش کر رہا ہے، جن سے وہ متصف ہے، در حقیقت اے انسان وہ تیری ذاتی نہیں ہے، اس کی عطا ہے، اسی کا شکر ادا کر، اسی کی تعریف کر۔ پھر ریاکاری کس بات کی جب تیری ملکیت ہی نہیں ہے یہ تیری صفات، یہ اللہ کی عطا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اس پر گواہ ہے یہ آیت، پس پاک ہے وہ ذات بیدہ ملکوت کل شیء جو ہر شے کی بادشاہت کی مالک ہے۔ تو اس لیے اگر نیت یہی رہے کہ بسلسلہ نمود ذات و صفات انسان اپنے پردے میں اپنے مالک و خالق کی تعریف کرنا چاہے کرنی چاہیے، کرتا رہے، تو ایسی خود نمائی کے زمرے میں نہیں آتا۔ در حقیقت وہ اپنی جو اس میں صفات ہیں اس کی تعریف کرتے ہوئے اگر یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کی طاقت ہے تو اللہ ہی کی ذات و صفات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو پھر سید امجد حیدرآبادی کی ربائی یاد آتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کوشش ہے تمام اپنی ستائش کے لیے، کوشش ہے تمام اپنی ستائش کے لیے، کیا کیا کرتے ہیں ایک خواہش کے لیے، ہر ایک نمود پر مٹا جاتا ہے، ہر ایک نمود پر مٹا جاتا ہے، پتلے ہیں مٹی کے ہیں نمائش کے لیے۔ سید امجد حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ
محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.